رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو تعریف حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی وہ ایک بہت بڑا منفرد انداز ہے، اور بالخصوص جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا، آپ کا جنازہ جس وقت تیار تھا اور اوپر کپڑا رکھا ہوا تھا، بڑے بڑے صحابہ کرام آپ کو خراج تحسین پیش کر رہے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کہتے ہیں کہ مجھے پیچھے سے ایک آواز آئی، پتہ نہیں کون بول رہا تھا، میں نے جب پلٹ کر پیچھے دیکھا تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی آنکھوں سے آنسو بہا رہے تھے اور کہہ رہے تھے، لوگوں یاد رکھو میرے دل میں جو جستجو ہے کہ میں جس بندے کی طرح کا عمل لے کے اللہ کے دربار میں حاضر ہو جاؤں، جس بندے کی نیکیوں کو میں اپنے لیے ماڈل نیکی سمجھتا ہوں، جس کی زندگی بھر کی نیکیوں کو میں اللہ کے دربار میں جاننے کے لیے بہت بڑا خزانہ سمجھتا ہوں، وہ یہ ہے جو آج چارپائی پہ لیٹا ہوا ہے۔ یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی زندگی بھر کا جو کردار ہے، اگر مجھ سے کوئی پوچھے اے علی تم زندگی میں کتنی نیکیاں اللہ کے پاس لے کر جانا چاہتے ہو، تو میں کہوں گا جتنی یہ چارپائی والا لے کے جا رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری زندگی، ان کے کارنامے، ان کے کردار اور ان کی نیکیوں کا جو طریقہ تھا، اس کا کتنا رنگ حضرت علی المرتضیٰ کے ذہن کے اوپر چھایا ہوا تھا۔ فرماتے ہیں میں پسند کرتا ہوں کہ کاش میرا رب مجھے اس بندے جتنی نیکیاں دے دے، اور جب میں دنیا سے جا رہا ہوں جتنی نیکیوں کا جلوس اس کے ساتھ جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ اتنی نیکیوں کا جلوس مجھے بھی عطا فرما دے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ جملے طبقات ابن سعد میں موجود ہیں۔ ایک شخص نے آپ سے یہ کہا، اے علی جو بھی تمہارا خطبہ ہوتا ہے، آپ کے ہر خطبے میں ہم ایک بات سنتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں نسمع کا تقول فی الخطبہ، ہم سنتے ہیں کہ تم خطبے میں یہ کہتے ہو، اللہم اصلنا بما اصلحت بہ الخلفاء الراشدین، اے اللہ ہمارے بھی ویسی اصلاح فرما جیسی تو نے خلفائے راشدین کی فرمائی ہے۔ اس شخص نے کہا کہ تم خطبے میں یہ پڑھتے ہو اور دعا کے وقت یہ مانگتے ہو، وہ کون ہے خلفائے راشدین؟ اب جو ہمارا موضوع ہے، میں نے اس جملہ سے عکس کیا ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ کے خلفائے راشدین سے عقیدت کیا تھی، اگرچہ خود بھی خلفائے راشدین ہیں، مگر وہ مطلقاً جس وقت بیان کرتے ہیں تو اجمالی خود بولتے ہیں اور بیان کرتے ہیں اللہم اصلحنا بما اصلحت بہ الخلفاء الراشدین، اے اللہ میری بھی ویسی اصلاح کر دے جیسی تو نے خلفائے راشدین کی ہے۔ اب اس بندے سے پوچھ لیا کہ وہ خلفائے راشدین کون ہیں، اس بندے نے پوچھا کہ وہ خلفائے راشدین کون ہیں، تو لگتا ہے وہ اپنی محبت کا اظہار کرنا چاہتا تھا۔ اسے یہ پتہ نہیں تھا کہ حضرت علی المرتضیٰ کے دل کی کیاریوں کا گلشن کس کی محبت ہے۔ تو یاد رکھو وہ اپنے نمبر بنانے کے لیے کہہ رہا تھا، مگر کوئی کسی کے دل میں ہو اور تم اوروں کا ذکر کرتے رہتے ہو، اوروں کو خلفائے راشدین کہتے رہتے ہو، اور بالخصوص یہ بات اس لیے قابل غور تھی کہ اللہ تعالیٰ سے مانگتے وقت بندہ کھلا مانگتا ہے، یہ نہیں کہتا کہ یا اللہ مجھے اتنا دے دے اتنا دے دے، بلکہ بندہ بے حساب مانگتا ہے۔ تو یہاں حضرت علی اپنی دعا کی باؤنڈری بنا رہے تھے، اتنا دے جتنا خلفائے راشدین کو دیا۔ لوگوں نے کہا کھلا مانگا کرو، خلفائے راشدین کی حد کو سامنے کیوں رکھتے ہو، اتنا دے، اور آپ کہتے ہو کہ اتنا دے اور اتنی اصلاح کر جتنی تو نے خلفائے راشدین کی ہے۔ تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، ایک تو اس بندے کے اس سوال پر کہ اس نکمے کو ابھی تک یہ پتہ نہیں کہ میرے لیڈر کون ہے، یہ پوچھتا ہے خلفائے راشدین کون ہے۔ دوسرا آنکھوں سے آنسو بہانے کا سبب یہ تھا کہ تمہیں پتہ نہیں میں تھوڑا نہیں مانگتا، جب یہ کہتا ہوں کہ اے اللہ مجھے خلفائے راشدین جتنا دے دے تو جتنا بندوں کو مل سکتا ہے سارا مانگتا ہوں، چونکہ ان کو کوئی تھوڑا نہیں ملا۔ آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور آپ بتاتے ہیں کہ خلفائے راشدین کون ہیں، کتنا خوبصورت انداز ہے، فرمانے لگے ہما حبیبا یا ابو بکر و عمر، وہ دونوں میرے محبوب ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہیں، ہر خطبے میں ان کا ذکر کرتا ہوں۔ آج کوئی حضرت علی المرتضیٰ کی محبت کا دعویٰ کرے اور ان شخصیت سے جلے جو حضرت علی المرتضیٰ کے مشن پہ نہیں ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ تو ہر خطبے کو اس وقت تک نامکمل سمجھتے تھے جب تک ان دو لیڈروں کا ذکر نہیں کرتے تھے۔ ہما حبیبایا ابو بکر و عمر، وہ دونوں میرے محبوب ابو بکر و عمر ہیں، امام الہدا و شیخ الاسلام، دونوں ہدایت کے امام اور دونوں شیخ الاسلام۔
لفظ کتنے پیارے ہیں۔ آج شیخ الاسلام کا لفظ ہم اپنے بزرگوں پہ بولتے ہیں، ان کا ہمارے نزدیک بہت بڑا ادب ہے جن کو ہم شیخ الاسلام کہتے ہیں۔ حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ کو شیخ الاسلام کہتے ہیں، جن کو خواجہ صاحب شیخ الاسلام کہتے ہیں، وہ ان سے بڑا ادب رکھتے ہیں، اور جن کو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ شیخ الاسلام سمجھتے ہیں ان کا بہت بڑا ادب ہے، اور جس کو داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ شیخ الاسلام سمجھتے ہیں ان کا بہت بڑا ادب ہے، اور جن کو شیر خدا، مشکل کشا اور مدینۃ العلم کے باب حضرت علی المرتضیٰ شیخ الاسلام کہتے ہوں، وہ اسلام کے کتنے بڑے پیر ہوں گے۔ اور دونوں